إبراهيم بإسناد المتصل. قال المصنف رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. بس یہ مسئلہ یہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو وفات رسول کے بعد کفر من کفر کا مطلب کچھ لوگ جھوٹے مدعیان نبوت کے قائل ہو گئے، مسیلمۃ القذاب، اسود عنسی وغیرہ کے. کچھ لوگ ضعیف الایمان تھے اس لیے وہ لوگ مرتد ہونے لگے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. زکوٰۃ کے انکار کرنے والے دو طرح کے تھے. ایک تو وہ تھے جو بالکل انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں کریں گے. ان کی دلیل یہ تھی کہ زکوٰۃ نبی علیہ السلام کو کہا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، خذ پیغمبر آپ لیجئے. اور کچھ لوگ وہ تھے جو زکوٰۃ دینے کے تو قائل تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بیت المال کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اب خود ہی ادا کر لیں گے جیسے آج کل لوگ ادا کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت سے استدلال تھا ان کا، خذ من اموالہم. نبی کو اللہ نے کہا تھا کہ آپ ان کے پاس سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور ان کو دعا دیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا باعث خیر ہوتی ہے. خلاصہ کلام یہ کہ بہرحال مسئلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے قتال کروں گا جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں. اب منکرین زکوٰۃ جتنے تھے وہ دو طرح کے، جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا. کچھ تو بالکل انکار کر رہے تھے اور کچھ بیت المال کو انکار کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضرت آپ ان سے کیسے قتال کریں گے جبکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر نماز کا منکر واجب القتال ہے تو زکوٰۃ کا منکر واجب القتال کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ نماز بھی رکن ہے، زکوٰۃ بھی رکن ہے. تو اگر نماز کا انکار کرنے والا واجب القتال ہے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی واجب القتال، قتل نہیں قتال، یعنی لڑائی ہوگی، ان سے قتال ہوگا. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا شرح صدر ہو گیا تھا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ لوگ رسی بھی دیتے تھے زکوٰۃ کے جانور کے ساتھ، اقال کا معنی رسی، اور مجھے رسی دینے سے انکار کریں گے میں ان سے بھی قتال کروں گا. یا دوسری روایت میں ہے کہ حضور کے زمانے میں اناقن بکری کا بچہ دیتے تھے اور وہ مجھے دینے سے انکار کریں گے میں ان سے قتال کروں گا. یہ اناقن یا اقالت جو فرمایا ہے نا، یہ صرف اور صرف مبالغہ کے لیے ہے کہ نبی کے زمانے میں اگر رسی یا بکری کا بچہ دیتے تھے اور مجھے دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے بھی قتال کروں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے بھی شرح صدر ہو گیا کہ ابو بکر جو قتال کا کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی بھائی کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، ابھی حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور اگر میں اس پر سخت قدم نہیں اٹھاؤں گا
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بالکلیہ ختم ہو جائے. اور یاد رکھو جو اسی طرح شریعت کے مسائل کو مضبوطی کے ساتھ بیان کرتا ہے اس کو مجدد کہا جاتا ہے. اس امت کا سب سے پہلا مجدد ابو بکر صدیق ہے. آپ امت کے مجدد ہیں اور پہلا مجدد ہے. تو اگر آپ اتنی سختی نہ فرماتے تو زکوٰۃ کا مسئلہ بالکلیہ ختم ہو جاتا. یہ فراست ابو بکر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر چاہے جو لوگ مجھے دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے بھی قتال کروں گا. یعنی زکوٰۃ کے منکر نہیں، ادائیگی الی الامام کے منکر ہیں، میں ان سے بھی قتال کروں گا. جو بیت المال میں دینے کا انکار کر رہے ہیں میں ان سے بھی قتال کروں گا. ارے کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ جی. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. چلیے. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحمد بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء وحدثنا أمية بن بسطامة واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة. وبه قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وبه قال حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه أعصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني یہ جو آیت پڑھی انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے اور آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، سیکیورٹی گارڈ نہیں ہیں. آج کل کی اصطلاح میں آپ پولیس نہیں ہیں کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے چلتے رہو. اس پر اشکال یہ ہے کہ اس آیت کو اس حدیث سے مناسبت کیا ہے، حضرت نے اس آیت کو کیوں تلاوت فرمایا. اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے قتال کا حکم دیا گیا جب تک کہ ایمان نہ لے آئیں، نماز قائم نہ کریں، زکوٰۃ نہ دے. ہو گیا. اچھا جب ایمان لے آیا تو ایمان لے آنے کے بعد اب ان کا پیچھا کرنا یہ مجھے نہیں کہا گیا. ایک آدمی جب مومن ہو گیا، اب مومن ہو جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنا، اس کا تعاقب کرنا، اس کے تجسس میں رہنا، یہ مجھ کو نہیں کہا گیا ہے. یہ ہے مطلب، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا. جی.
وبه قال حدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن ابي مالك عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله ثم ذكر باسمه. وبه قال حدثني حماد بن يحيى التجيبي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه رضي الله عنه قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عم محترم ہیں. حضرت کے 4 چچا تھے. ان 4 چچاؤں میں 2 چچا کے نام کفر پر تھے. ابو طالب کا نام عبد مناف تھا اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا. اور دوسرے چچا حضرت حمزہ و عباس تھے. علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ جس کو چاہے ایمان دے، جس کو چاہے نہ دے، لیکن اسباب ظاہریہ میں دیکھا جائے تو جن کے نام بتوں کی طرف منسوب تھے ان کو ایمان نصیب نہ ہوا. عبد مناف یعنی ابو طالب. ابو طالب تو آپ کی کنیت ہے، چونکہ طالب آپ کے بیٹے تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، بڑے بھائی. ان کے اوپر ان کی کنیت تھی ابو طالب، اور عبد مناف نام تھا. اور ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، اور چونکہ ابو لہب بڑا سرخ تھا اور اس سرخی کی بنیاد پر اس کو لقب ملا، اس کو کنیت ملی تھی ابو لہب، لیکن اس کا نام تھا عبد العزیٰ. تو اسباب ظاہریہ میں جن کے نام منسوب الی البت تھے، الی معبود الباطلہ تھے، ان کو ایمان نصیب نہ ہوا. اور حضرت حمزہ اور عباس ان دونوں کے نام میں منسوب الی البت نہیں پایا جاتا، الی معبود باطلہ نہیں پایا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام دیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نام اچھا منتخب کرنا چاہیے. کوئی ایسا نام کا انتخاب نہ کرے اپنی اولاد کے لیے جس نام کے اندر ذوق پایا جاتا ہو. جیسے آپ جلد ثانی میں مغازی میں پڑھو گے کہ بدر میں جب مشرکین مکہ کی طرف سے 3 آدمی نکلے جنگ سے پہلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، اور انہوں نے مبارزت طلب کی. مبارزت کا معنی فردن فردن مقابلہ. تو حضرت نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کی طرف سے جن 3 آدمیوں کو بھیجا تھا وہ حمزہ، علی اور ابو عبیدہ یا عبیدہ. یہاں بھی ابن قیم نے یہی بات لکھی ہے کہ اہل مکہ کی طرف سے جو 3 نکلے تھے ان کے نام میں ضعف تھا. عتبہ عتب سے ماخوذ ہے، اور عتب کا معنی پشت، اور پشت بتانے والا، پیٹھ بتانے والا کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. یہ کمزوری کی دلیل ہے. شیبہ شیب سے ماخوذ ہے، اور شیب کا معنی بڑھاپا. تو لفظ شیب میں خود ذوق پایا جا رہا ہے. اور ولید بچے کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ بچہ نہیں تھا، وہ تو بہت بڑا تھا، لیکن نام میں بچپنا پایا جا رہا ہے. اور جو بچہ ہوتا ہے وہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. ان تینوں کے نام میں ضعف تھا، عتب، شیب اور ولید. بخلاف مسلمانوں میں حمزہ، حمزہ لائن کو کہتے ہیں، شیر ببر کو کہتے ہیں. علی علو سے ماخوذ ہے، بلندی. اور ابو عبیدہ یا عبیدہ عبدیت سے بڑھ کر بہتر نام کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو کامیابی دی، حمزہ، علی اور ابو عبیدہ کو،
اور ان تینوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسباب ظاہریہ میں نام کا بھی ایک بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو چچا کے وہاں حضور تشریف لائے، چونکہ ام محترم نے بہت خدمت کی تھی آپ کی، بلکہ اہل مکہ سے آپ کی بہت حفاظت کی تھی، تو آپ کا فرض منصبی بنتا تھا کہ اپنے چچا کو ایمان میں داخل کر لیں۔ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية. یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ابو طالب کے پاس۔ چلیے۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل میں قیامت میں گواہی دے دوں گا آپ کے لیے۔ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت برابر تلقین کرتے رہے، ويعيد له تلك المقالة، اور وہ لوگ وہی باتیں کہتے رہے۔ حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اعراض عن کلمت اللہ ہوا، نبی علیہ السلام کی بات سے اعراض ہوا، اسی لیے متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی۔ ایک روایت ابن اسحاق نے نقل کی ہے کہ چچا عباس حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ محمد، تو جو کلمہ بلوانا چاہتا تھا وہ ابو طالب کہہ رہے ہیں، اور ان کے ہونٹ ہل رہے اور میں نے کان قریب کیے تو وہ وہی کلمہ پڑھ رہے تھے جو تو کہلوانا چاہتا تھا۔ یہ روایت اولاً تو تاریخ کی روایت ہے، دوسرا ہے کہ اس روایت میں ضعف ہے اس کی سند میں۔ عبدالعزیز نامی راوی مجہور راوی ہے، پھر یہ کہ صحیح روایت کے مقابلے میں اس روایت کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ دیکھیے وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا عالم غرغرہ شروع ہو گیا تھا، عالم نزا؟ اس لیے کہ عالم نزا کا ایمان تو معتبر ہوتا نہیں، پھر حضرت کیسے فرما رہے ان کے لیے؟ اگر عالم نزا شروع ہو گیا تھا تب تو خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ویسے اصول یہ ہے کہ عالم نزا میں ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن حضرت کی خصوصیت تھی کہ اگر ابو طالب پڑھ لیتے تو قبول ہو جاتا، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم نزا شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بات چیت جاری ہے اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبل النزا کا واقعہ ہے، ابھی عالم سکرات شروع نہیں ہوا تھا۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انهى۔ اسی لیے فرعون کا آمنت برب ہارون و موسیٰ اسی لیے قبول نہیں کہ وہ عالم نزا تھا، اس کی ڈوبنے کی کیفیت جو ہے وہ اس کے لیے عالم نزا اور عالم غرغرہ ہے، اس لیے اس حالت میں اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا۔ ویسے صاحب روح المعانی نے ایک بات نقل کی ہے کہ بہت پہلے اس کا نام تھا ولید، فرعون کا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر تیری حکومت میں کوئی بغاوت کرے اور تیری بات نہ مانے تو کیا سزا دے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں دریائے نیل میں ڈبو دوں گا اس کو، یہ میری سزا ہوگی۔ تو کہا اس سزا کو تو مجھے لکھ دے، تو اس نے لکھ دیا اور سگنیچر کر دیا اپنی۔ جب یہ وفات کا وقت آیا اور یہ ڈوبنے لگا تو جبریل نے وہ اس کا دستخط والا خط دکھایا کہ یہ تیرا ہی فیصلہ تھا کہ جو تیری حکومت میں بغاوت کرے اس کو میں ڈبو دوں گا، تو نے بھی اللہ کی حکومت میں بغاوت کی، اس لیے تیری سزا جو تو نے طے کی ہے وہی تجھے دی جا رہی ہے کہ تجھے ڈبویا جا رہا ہے پانی کے اندر۔ فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا۔ حضرت نے دعا کرنے کو چاہا، ما کان للنبی، یہ آیت نازل ہوئی، والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو،
یاد رکھو جب تک حیات ہے غیر مسلم کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، جب تک حیات ہے، لیکن آپ کو تیقن کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی تو اب بعد الوفات ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہوگی، چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ کوئی اور ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یقین کے ساتھ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین کا نزول تو ہجرت کے بعد ہوا ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنی والدہ کی قبر پر گئے اور آپ نے اجازت مانگی، وہاں حاضری کی، تو اس آیت کا نزول ہوا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ابو طالب کے واقعے پر بھی اور ماں کی قبر پر جانے پر بھی 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک اراۃ الطریق اور ایک ایصال الی المطلوب۔ اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے راستہ بتا دینا، اور ایصال الی المطلوب کا معنی ہوتا ہے منزل پر پہنچا دینا۔ آپ نے مجھے آ کر کے پوچھا کہ فلاں دکان کہاں ہے، میں نے آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، اس طرف جاؤ، جیسے آپ راستہ بتا دیتے۔ یہ ہے اراۃ الطریق۔ اور ایصال الی المطلوب کا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور وہاں پہنچا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب نفی کی نسبت ہو رہی ہے یہاں لا تہدی، تو ایصال الی المطلوب کی نفی ہو رہی ہے، اراۃ الطریق کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ نبی اراۃ الطریق کے لیے آیا ہے، راستہ بتانے کے لیے۔ اسی طرح قرآن کی طرف بھی جب بھی ہدایت کی نسبت ہوگی تو اراۃ الطریق کا معنی ہے، تو نبی اور قرآن کی طرف اراۃ الطریق کا معنی، اور نفی جو ہو رہی ہے وہ ایصال الی المطلوب کی ہو رہی ہے۔ تو اب ترجمہ اس کا کریں گے، انک لا تہدی، پیغمبر آپ جس کو چاہیں ہدایت پر لے جا کر نہیں بٹھا سکتے ہو، راستہ بتا سکتے ہیں، وفات سے پہلے راستہ ہی تو بتایا، قل لا الہ الا اللہ۔ تو نبی کا کام اراۃ الطریق ہے، ایصال الی المطلوب نہیں ہے، اور یہاں نفی ایصال الی المطلوب کی ہو رہی ہے۔ جی ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ لا الہ اللہ۔ جی چلیے بیٹا۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حدثنا الحسن الحواني وعبد بن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ غیر مسلم کے لیے موت کے بعد استغفار نہیں ہو سکتا ہے، ہاں البتہ اس کے حیاتی میں اس کے لیے آپ دعائے مغفرت تو نہیں لیکن دعائے ہدایت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ باقی ہدایت کے میں 2 معنی بتا چکا، جب قرآن اور نبی کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا، اور اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ایصال الی المطلوب۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی اللہ جو ہے منزل تک براہ راست پہنچا دیتا ہے، اور نبی اور قرآن راستہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں نفی ہو رہی ہے انک لا تہدی، یہ ایصال الی المطلوب کی نفی ہو رہی ہے، اراۃ الطریق کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نبیوں کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو حضرت نوح اپنے بیٹے کو دے دیتے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دے دیتے، اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو دے دیتے۔
جی. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان حديث صالح انتهى عند قوله فانزل الله فيه ولم يذكر الايتين وقال في حديثه ويعودان بتلك المقاله وفي حديث معمر مكان هذه المقاله الكلمه فلم يزالا به. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فابى قال فانزل الله انك لا تهدي من احببت. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ابو طالب مسلمان ہوئے تھے. اصل میں ان کا سارا مسئلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑا ہوا ہے نا، اور ابو طالب جو ہیں وہ حضرت علی کے والد ہوتے ہیں، اس لیے وہ ابو طالب کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ صریح روایت کی مخالفت ہے. اور اگر ایمان نصیب ہوا تھا تو ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین کی آیت کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ میں آیا؟ پھر اس کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس آیت کو. باقی حضرت کے والدین کا کیا مسئلہ ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر اس مسئلے کو لائیں گے. نبی علیہ السلام کے والدین کا کیا مسئلہ ہے؟ ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ ان کی موت ایمان پر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ اگرچہ یہ ہمارے عقائد میں سے نہیں ہے، یاد رکھنا. کہیں اللہ قیامت میں آپ سے یہ نہیں پوچھنے والا ہے کہ آپ کے والدین کے باب میں تمہارا کیا عقیدہ تھا. اس لیے اس کو عوام میں بیان کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں. لیکن علم کے لیے بہرحال امام مسلم اس مسئلے کو لائے ہیں کتاب الایمان کے اندر. جہاں یہ مسئلہ آئے گا وہیں گفتگو ہوگی. جی. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال اخبرنا ابو حاتم الاشجعي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك فانزل الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. چلیے. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. وبه قال حدثنا ابن ابي بكر وهو يعلم کا معنی صرف جاننا مراد نہیں. وهو يعلم اي التصديق بالقلب، دل سے ماننا. اس لیے کہ جانتے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن صرف علم ظاہر کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی. جی. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي وقال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الوليد ابي بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. وبه قال حدثنا ابو بكر بن النضر ابن ابي النضر قال حدثني ابو النضر حاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الاشعري عن مالك بن مغول عن طلحه بن مصرف عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت ازواج القوم قال حتى في مسير اي في سفر. سارا يسير السیر سے ہے مسیر. تو ہوا یہ کہ ازواد القوم، قوم کا توشہ ختم ہو گیا. سفر میں تھے اور توشہ کھانا پینا ختم ہو گیا. جی. قال حتى هم بنحي بعض حمائلهم قال فقال عمر. اسی لیے آج کل جو ہیں یہ عربوں نے جواز نکاح کے لیے ایک راستہ نکالا ہے، مسیر. آپ نے سنا ہوگا کہ مسیر کا جواز. یہ مسیر یہ مسیر سے ہے. سارا یسیر السیر یعنی سفر کی حالت میں نکاح کر لینا. ہم کہتے ہیں اسی کو تو متعہ کہا گیا ہے، اور متعہ کا تو عدم جواز ہے، جس کو کہتے ہیں ٹیمپرری نکاح. وہ تو شریعت نے منسوخ کر دیا ہے.
تو اگر مسیر کو یہ لوگ متاع ہی سمجھ رہے ہیں تب تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. صرف شیعوں کے وہاں جائز ہے. متاع جو ہے وہ شیعوں کے وہاں جائز ہے، کہ اہل سنت والجماعت حرام ہے، منسوخ ہے. اور اگر مسیر کا معنی وہ لوگ یہ لے رہے ہیں کہ نکاح معبد تو اس میں کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ کے لیے تو نکاح کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں. جی. قال حتى هم بنحو بعض حمائلهم قال فقال عمر بعض حمائل حمیلہ کی جمع ہے، یعنی سواری کو ذبح کرنا شروع کیا. سواری کو حمیلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر سوار ہوتے ہیں. حضرت نے یہاں دیکھا کہ بھئی ایک طرف سواری ہے، سفر کر کے جانا ہے، اور ایک طرف توشہ ختم ہو گیا تو زندگی کا خطرہ ہے. تو الہم فلہم کے اعتبار سے اس وقت اہم یہی ہے کہ سواری کے باب میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی ایک سواری پر بیٹھ جائیں گے، وہ راستہ نکل جائے گا. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہوگا کہ اگر کھانا نہ ملا تو اس صورت زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے آپ نے سواری کو ذبح کرنے کی ہدایت دی. جی. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من ازواج القوم فدعوت الله. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ایسا کیوں نہ کریں، اگر اسی طرح ہم سواری ذبح کرتے رہیں گے تو ساری سواری ذبح ہو جائے گی، سارے جانور ذبح ہو جائیں گے، پھر ہم جائیں گے کیسے؟ ایسا کیوں نہ کریں کہ حضرت ہم جس کے پاس جو کچھ تھوڑا بہت کھانا رہ گیا ہے وہ جمع کریں اور آپ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا اس میں. جی. قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. جس کے پاس گیہوں تھے وہ گیہوں لے کر آ گیا، کھجور تھی وہ کھجور لے کر آ گیا. جی. قال وقال مجاہد وذو النواج بنواج. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے پاس گتلیاں تھیں صرف. سوال یہ ہوا کہ گتلیوں کو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ارے بھائی چونس لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی کھانا نہیں تھا تو کھجور کی گتلیاں جو ہوتی تھی اسی کو چونس کر پانی پی لیتے تھے. یہ ہے تمہارے آبا و اجداد، یہ تمہارے اکابر ہیں جنہوں نے اس طرح پر اپنی زندگی گزاری. جی. قلت وما كانوا يصنعون بالنواجي قال كانوا يمصونه ويشربون. ہاں، چونس لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے. جی. قال فدعا عليها. حضرت نے اس پر دعا فرما دی جس کی وجہ سے برکت ہو گئی. حضرت نے فرمایا اپنے اپنے توشے دان کو بھر لو. یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی. قال حتى ملأ القوم أزويدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى یہ ہے باب سے مناسبت. جی. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما. غیر شاکن کا معنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ذرہ برابر شک نہ ہو. غیر شاک دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا. جی. وبه قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن العلاء جميعا عن ابي معاويه. قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه او عن ابي سعيد رضي الله عنه شك الاعمش قال لما كان يوم غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه قالوا مجاعہ کا معنی بھوک. یہ دوسرا واقعہ ہے. تبوک سے واپسی پر اسی طرح توشہ ختم ہو گیا تھا. جی. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فناحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء یعنی سواری کو ذبح کر لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. جی. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن سواریاں کم ہو جائے گی، بہت دور جانا ہے ہم کو. جی. ولكن ادعوهم بفضل ازواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركه لعل الله ان يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یہاں بھی یہی ہوا، توشے پر جو کچھ تھا جمع کیا گیا، حضرت نے دعا فرما دی. جی. قال فدعا بنضع فبسطه ثم دعا بفضل ازواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال وجعل يجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسوة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العشر بعان إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت سب نے پیٹ بھر کر کھایا حتی شبعوا. معلوم ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے. اگر ناجائز اور ممنوع ہوتا تو صحابہ کے لیے پیٹ بھر کر کھانے کا لفظ کیوں ہوتا؟ اور باقی ترمذی کتاب العتیمہ میں آپ روایت پڑھو گے کہ ایک ثلث کھاؤ اور ایک ثلث پانی.
اور 1 ثلث ہوا کے لیے چھوڑو، آکسیجن کے لیے، وہ افضلیت پر محمول ہے، اولویت پر۔ بہتر یہ ہے کہ پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھا جائے، سمجھ میں آیا؟ باقی پیٹ بھر کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں شبیعو کا لفظ آیا جی۔ وفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وبه قال حدثنا داود بن الرشيد قال حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمر بن حالي قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن صامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته. عیسیٰ عبداللہ اس لیے کہنا ہے تاکہ تردید ہو جائے عیسائیوں کی جو ان کی ربوبیت کے قائل ہیں، تو ایمان میں یہ ضروری ہے۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کسی کو توفیق دے اور کوئی عیسائی ایمان لائے، تو جب آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، تو اس وقت اس کو یہ بھی کہیں کہ وہ عیسیٰ عبد اللہ، ناٹ سن، یہ لڑکا نہیں ہے اللہ کا بلکہ اللہ کا عبد ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چونکہ ان کا عقیدہ ہے نا، اس عقیدے کی بنیاد پر آپ کو یہ بلوانا پڑے گا اس کو کلمے میں کہ یہ اقرار کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ارے کو سمجھ میں بھی آیا جی۔ وابن عمتہ، اور باندی کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے باب میں یہ ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، اللہ، میری یعنی مریم اور عیسیٰ۔ تو ان کے اس عقیدہ باطلہ کی تردید کے لیے فرمایا وہ ابن عمتہ جی۔ وکلمۃ، اللہ کا کلمہ، اللہ کے کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے کائنات کے نظام کے خلاف آپ کو پیدا کیا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی سارے لوگ تو مرد و عورت سے پیدا ہوئے، مرد و عورت ملتے ہیں تو وجود ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور چونکہ ان کی روح کو ڈالنے کا ایک خاص طریقہ یہ ہوا القاہا الی مریم، کہ جبریل امین تشریف لائے اور آپ کے گریبان میں یہاں پھونک ماری، اور جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ تو یہ مخصوص طریق پر اس لیے آپ کو کہا گیا وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم۔ یا بعضوں نے یوں کہا کہ آپ کو کلمہ اس لیے کہا کہ آپ نے جس بچپن میں بولا ہے اس بچپن میں کوئی بچہ بول نہیں سکتا۔ آپ 2-3 دن کے ہیں اور آپ نے کلام فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وروح منہ۔ اور چونکہ ان کی ولادت کا ایک خاص طریق ہوا اس لیے ان کی روح کو اللہ کی طرف منسوخ کی گئی۔ یا یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، قم بإذن اللہ، اس لیے آپ کو وروح منہ کہا گیا۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے عیسائیوں کو ضلالت میں ڈال دیا، چونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اور نابینا کو بینا کرتے تھے، اور کوری کو اچھا کر دیتے تھے، سفید داغ والوں کو۔ اور یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ جو کسی سے دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ مردہ کو زندہ کرنا کوئی کر سکتا ہے، بڑا سے بڑا سائنسدان، کوئی نہیں کر سکتا۔ نابینا کو بینا کرنا، بتائیے ہے کوئی ڈاکٹر ہے؟ ورنہ دنیا میں بے شمار نابینا پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابرس اور کوڑ کی بیماری جس کو ہوتی ہے اس کی کوئی دوا نہیں، اور یہ بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا آپ کو، جس میں سارے اطباء عاجز تھے۔ اور انہی چیزوں نے دھوکے میں ڈال دیا عیسائیوں کو،
اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ عیسیٰ جو ہے غود ہے، اللہ ہے، معبود ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر آپ گئے، سام ابن نوح، اور فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ زندہ ہوا تو سارے بال سفید۔ اسے پوچھا گیا، اس نے نکلتے ہی پوچھا قیامت قائم ہو گئی؟ کہا نہیں۔ پوچھا گیا کہ یہ سارے بال سفید کیوں تیرے؟ کہا بس یہ ابھی جو قم بإذن اللہ میں مجھے زندگی ملی، اس وقت میں نے سوچا کہ شاید قیامت قائم ہو گئی۔ سمجھ میں آئے؟ تو اب مجھے حساب دینا ہے۔ اس کی فکر میں ابھی بال سفید ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قیامت بھائی، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ ہود کے نزول پر حضرت کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ پوچھا گیا حضرت آپ کے بال سفید ہے، بڑھاپا آپ کے چہرے پر۔ آپ نے فرمایا شیبتنی ہودا، سورہ ہود نے مجھ کو برا کر دیا۔ تو سام کی پوری داڑھی تھوڑی دیر میں سفید ہو گئی، قیامت کی ہولناکی سوچ کر، حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اب قرآن نقشہ دیکھو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا کلو، ہے نا، جس میں ہے وضعت کل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ حاملہ اپنے حمل کو جن دے گی اور لوگ پاگل نظر آئیں گے، وما هم بسقارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، پاگل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ عذاب شدید ہوگا۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ بہرحال اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عقیدے میں یہ بھی عقیدہ رکھے، یہ خاص طور پر عیسائیوں کے لیے ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور مریم جو اللہ کی باندی ہے اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے ایک مخصوص کلمے سے آپ کو پیدا فرمایا اور اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا جز ہے جیسا کہ عیسائی کہہ رہے ہیں، جز نہیں، وروح منہ، اللہ نے خاص طریق پر بغیر باپ کے روح کو القا فرمایا۔ یا آپ قم بإذن اللہ کہہ کر کے روح کو اندر ڈالتے تھے، مطلب اللہ زندہ کرتا تھا، اس لیے آپ کو روح منہ کہا گیا۔ روح منہ کا معنی جز رب نہیں ہے جیسا کہ عیسائیوں نے سمجھا ہے۔ جی، معلوم ہوتا ہے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے۔ جی أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. جی وبه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمر بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة 8 شاء. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهدا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله. سنابحی کہتے ہیں کہ عبادہ ابن ثابت کے پاس میں جب پہنچا تو وہ سکرات کے عالم میں تھے اور وہ رو رہے تھے. میں نے کہا مہلن، ارے خاموش ہو جاؤ، لم تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ اگر قیامت کے دن گواہی کی ضرورت پڑی تو میں دوں گا، شفاعت کی ضرورت پڑی تو میں شفاعت کروں گا آپ کی، اور اگر کوئی اور بات کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا. ثم قال واللہ ما من حدیث سمیعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد عبادہ نے فرمایا ہاں فبقیت، سنابحی رونے لگے. عبادہ ابن صامت نہیں، عبادہ ابن صامت تو مرض الوفات میں تھے،
اور شاگرد ان کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے. تو اس پر عبادہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اچھے ہو، تمہاری گواہی کی ضرورت پڑی تو میں دوں گا. اس کے بعد عبادہ ابن صامت نے فرمایا کہ میں نے کوئی حدیث نہیں چھوڑی جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور جس میں خیر تھی اس کو میں نے بیان کر دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس میں خیر ہو وہی حدیث بیان کرے، اور جس میں شر کا اندیشہ ہو وہ حدیث بیان نہ کرے. جیسا کہ آپ اس سے پہلے مقدمے میں پڑھ چکے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جہاں لوگوں کے عقل کی رسائی نہ ہو ایسے حدیثوں کو بیان نہ کرو، لوگ سمجھ نہ پائیں، ایسے حدیثوں کو نہ بیان کرو. الا حدثتکم وسوف احدثکم اليوم، اور میں تمہیں ایک حدیث آج بیان کرتا ہوں. وقد احیط نفسی، اور میں نے اپنے نفس کو اس کے لیے گھیر رکھا ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. ایمان کی وجہ سے اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے. ہاں، اعمال کی کمی ہے اگر، تو اللہ چاہے تو معاف کرے گا، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر سزا میں جانا ہوگا، لیکن سزا پوری کر کے اس کو نکلنا ہوگا. ایک سوال ہے کہ اللہ مومن عاصی کو جب جہنم میں بھیجے گا، گنہگار مومن کو، تو کیا اس کا ایمان ساتھ ہوگا اس کا؟ اس کا جواب میں پہلے آپ کو ایک بات بتا چکا ہوں. اللہ قیامت میں اعمال کو جسم دینے والا ہے، تتجسد، جسم دے گا. تو اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی اس کے اندر سے نکال کر ایک جسم دے گا اور اس کو باہر رکھ دے گا. اس لیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو جہنم میں جانے کے قابل نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب انسان اندر سے نکلے گا عذاب پورے کرنے کے بعد، تو دوبارہ اس میں ایمان کو داخل کر دیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد ایک بات اور سمجھو. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ تہذیب کے لیے، تہذیب کا معنی صفائی کے لیے، تہذیب صفائی. اور کافر کو جو ڈالا جائے گا جہنم میں وہ تعذیب کے لیے، عین سے عذاب کے لیے. مومن کو عذاب نہیں ہے. اسی لیے پھر دیکھو ایک بات سناتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 حدیثوں کی شرح فرمائی ہے. اس میں ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ مومن کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بے ہوش کر دے گا، جس سے اس کو عذاب کا احساس نہیں ہوگا. اور حضرت نے مسلم کا حوالہ دیا ہے. واللہ عالم، میں نے مجھے نہیں ملی ہے مسلم میں یہ روایت. حضرت تھانوی نے مسلم کا حوالہ دیا ہے، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ مل جائے. فرمایا کہ اس کو بے ہوش کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا احساس ہی نہیں ہوگا. جیسے آپ کا آپریشن کرتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں یا نہیں، تو آپ کو درد کا پتہ ہی نہیں چلتا. اگر یہ بات ہے تو پھر اس صورت میں یوں کہا جائے گا، سنو، کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ اس میں بھی اس کے لیے رحمت کا معاملہ کریں گے. یہ جو حضرت تھانوی فرما رہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ جہنم میں بھی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے مومن کے ساتھ. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام روایتیں اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ایمان 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 ایک ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ ایک مضبوط ترین چیز ہے. اللہ سبحانہ